16ویں صدی ہو یا 21ویں صدی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی گستاخ رسول ضرور ہوتا ہے، اور ہر دور میں اس گستاخ رسول کو جہنم واصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عاشق رسول بھی ضرور موجود ہوتا ہے، جو اس گستاخ رسول کا خاتمہ کر کے اسے جہنم واصل کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی 5 عاشقان رسول سلاطین کی مثال بیان کرنے جا رہی ہوں۔ ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے آپ سب بھی واقف ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیشہ رات کو عبادت اور دعا میں وقت گزارتے تھے، حتیٰ کہ جنگ کے دنوں میں بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کبھی ہنسی یا قہقہا نہیں لگایا تھا۔ ایک روز وجہ پوچھنے پر انہوں نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے سفر معراج شروع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے فتح کیا وہ قدس دشمنوں کے قبضے میں ہے، تو میں کیسے ہنس سکتا ہوں؟ اور آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں بیت المقدس فتح کیا۔ جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو عیسائیوں کے ساتھ بھی انصاف کیا اور کہا، یہ شہر نبیوں کا ہے اور یہاں خون بہانا گناہ ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا اور ان کا کفن اٹھایا گیا تو معلوم ہوا کہ ساری زندگی کی فتوحات کے باوجود صرف ایک کفن اور ایک پرانی تلوار ان کے پاس موجود تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے، میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جب میرے اعمال مجھ پر بھاری پڑ جائیں گے۔ ان عاشقان رسول میں دوسرا نام سلطان نور الدین زنگی کا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں مدینہ منورہ والے خواب کا واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فرمایا، 2 بدبخت میرے جسد تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ فوراً لشکر سمیت مدینہ پہنچے اور تحقیق شروع کی۔ آخر کار 2 آدمی پکڑے گئے جو رات کو روضہ شریف کے قریب چراغ جلا کر سرنگ کھودتے تھے تاکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسد مبارک کو نکال سکیں۔ ان کے کمرے سے وہ سرنگ بھی برآمد ہوئی۔ نور الدین زنگی نے ان دونوں کو سخت سزا دی اور پھر روضہ مبارک کے گرد پگھلا ہوا سیسا ڈلوا دیا تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جسارت نہ کرے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو پورے مدینہ میں ایک نورانی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ان میں تیسرا نام سلطان عبد الحمید ثانی کا ہے، جو ایک عثمانی خلیفہ تھے۔ انہوں نے سب سے زیادہ زور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر دیا۔ انگریز اور یہودی چاہتے تھے کہ سلطنت عثمانیہ حجاز کی زمین بیچ دے، مگر سلطان نے کہا، میری گردن کٹ سکتی ہے مگر میں مدینہ کی زمین کا ایک ذرہ بھی بیچنے پر راضی نہیں۔ انہوں نے حجاز ریلوے بنوائی تاکہ حجاج کرام آسانی سے مدینہ منورہ پہنچ سکیں۔ جب بھی کوئی خط مدینہ سے آتا تو سلطان کھڑے ہو کر اسے پڑھتے اور کہتے، یہ سرزمین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، ادب فرض ہے۔ ان میں چوتھا نام سلطان مراد سوم کا ہے۔ سلطان مراد سوم بھی ایک عثمانی سلطان تھے۔ وہ ہمیشہ مدینہ منورہ کی خدمت کرتے اور وہاں کے لوگوں کو تحفے بھیجتے۔ مشہور ہے کہ جب مدینہ سے کوئی خط آتا تو پہلے وہ خط کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے اور پھر کھولتے۔ ایک بار انہوں نے حکم دیا کہ مدینہ کے دروازے پر جوتے پہن کر چلنا منع ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیاں ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے، مدینہ کی خاک بھی ہمارے لیے سجدہ گاہ سے بڑھ کر ہے۔ یہ سب صرف سلطان ہی نہیں بلکہ سچے عاشق رسول تھے، جنہیں دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔